الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں، آپ اس کو یقین اور اعتماد سے کریں۔ انشاءاللہ اگلے سال ان دنوں سے پہلے آپ جس نیت سے یہ نوافل ادا کریں گے، یہ تسبیح پڑھیں گے، آپ کا وہ کام ہو چکا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ یہی کام اگلے سال ان دنوں شکرانے کی نیت سے کریں گے۔ یعنی آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، یا اپنی بیٹی کے لیے یا جس کے لیے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، ویسے وہ بندہ کرے جس کو خود کا کام ہے۔ یعنی اگر آپ کا اپنا کام ہے، آپ خود کریں اپنے لیے تو سب سے بہتر ہے۔ دوسروں سے بھی کروا سکتے ہیں، اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں وہ کم سے کم 5 وقت کا نمازی اور پاکیزگی کا خیال رکھنے والا انسان ہو۔ پہلی بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماں اپنے بیٹے کے لیے کرے، بہن اپنے بھائی کے لیے کرے تو بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیتی ہوں۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، کم سے کم 1000 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور آپ نے سب سے پہلے آپ نے حاجت کے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، اور آپ نے تسبیح پڑھنی ہے 1000 دفعہ سورہ اخلاص کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے محرم الحرام دن یعنی کہ مغرب سے پہلے 4 نوافل ادا کرنے ہیں، جو آپ نے جب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 4 نوافل آپ نے اس طرح سے ادا کر لینے ہیں۔ اب یہ جو 1000 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، آپ ان نوافل سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ نے مطلب تھوڑا کر کے پورے دن نماز مغرب سے پہلے آپ، یعنی کہ اگلا دن جو شروع ہوتا ہے نا، اس سے پہلے آپ نے اپنی دعا مانگ لینی ہے اس تسبیح کو کمپلیٹ کر کے، اور درود تنجینہ پڑھنا ہے 313 دفعہ۔ یعنی یہ آپ کے پاس کافی ٹائم ہے، پوری رات ہے، اور اگلا دن مغرب کے ٹائم تک کا وقت ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت ایزی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 313 دفعہ درود تنجینہ پڑھنا ہے، 1000 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 4 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 1 دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے ان نوافل میں۔ آپ نے پہلے جو 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اس میں آپ نے نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے جو آپ جس مقصد کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، اسباب بنتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، کسی قسم کے بھی پرابلم ہیں، وہ حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غائب سے آپ کے لیے انتظام کرے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھا بر اللہ پاک آپ کے لیے لائے گا۔ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اگر جاب کا کوئی مسئلہ ہے تو بھی آپ نے نیت کرنی ہے اور آپ کی جاب کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مقدمہ ہے جس کا کوئی حل ہی نہیں نکل رہا، وہ حل ہو جائے گا۔ یعنی ایسا اٹکا ہوا کام جو کسی طریقے سے ہو ہی نہیں رہا، انشاءاللہ آپ کا وہ کام ضرور ہو جائے گا۔ آپ نے، میں ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کرنے جا رہی ہوں کہ 2 نفل آپ نے حاجت کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے 4 نوافل پڑھنے ہیں، 1 دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ سورہ اخلاص آپ نے اس میں پڑھنی ہے نوافل میں، جب سورہ فاتحہ کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں اس وقت، اور آپ نے نارمل جیسے ہم پڑھتے ہیں نوافل اسی طرح سے ادا کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 313 دفعہ درود تنجینہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ تلفظ کا دھیان آپ نے رکھنا ہے، یعنی کہ جو تجوید و تلفظ ہے نا، اس کا آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ ایک بندہ خود کر لے تو سب سے بیسٹ ہے، اگر آپ کے پاس مطلب ایسی کنڈیشن ہے نہیں ہو رہا، تو جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اپنے ساتھ کسی دوسرے بندے کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن بحالت مجبوری درود تنجینہ میں اور درود جو سورہ اخلاص کی تسبیح ہے اس میں آپ کسی دوسرے بندے کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا تو، لیکن صرف بامر مجبوری آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے سال جب آپ کا یہ کام ہو جائے گا تو آپ نے اسی نیت سے شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں انشاءاللہ
آپ جس نیت سے اس کام کو کریں گے وہ اگلا سال ان دنوں سے پہلے پہلے آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔